جی السلام علیکم۔ ٹی وی پہ جناب وہ ہمارے شہباز شریف صاحب آئے ہوئے ہیں، اور ادھر یہ کھانا کھا کے ہم جو ہے وہ جناب یہ دیکھیں یہ کھانا ہے، چاول ہیں، 2 کباب ہیں، اور یہ پیاز وغیرہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ بہت مزے کا ڈش ہے، یہ دیکھا آپ نے؟ تو یہ وہ کرتے ہیں اور باقی باتیں کرتے ہیں آپ سے سیاسی۔ ہاں جی، کھانا دیکھ لیا آپ نے ہمارا؟ کھانا دیکھ لیے جناب علی؟ آخر میں بھی تھوڑا سا کھانا دکھائیں گے آپ۔ کھانے کباب اور چاولوں کے بعد ہم نے کیا کھایا ہے وہ بھی دکھائیں گے۔ ہفتہ ہے، سیچرڈے کی نائٹ ہے، جاگنے والی نائٹ ہے، سنا ہے تیری محفل میں رت جگہ ہے۔ ٹھیک ہے، نواز شریف کی اور شہباز شریف کی بڑی زبردست ملاقات ہوئی ہے، اور ہم وہ بتاتے ہیں آپ کو۔ پہلے یہ بتائیں کہ جناب یہ حاجی افضل صاحب نے کراچی سے ہمیں فون کیا ہے، اور میاں صفدر صاحب نے کہا جی کہ ساڑھے بھی نہ لو۔ ڈاکٹر یاسر اکرم چائنا سے بھی سلام آیا جی آپ سب کو۔ منیر صاحب کا بحرین سے، فیصل محمود خان کا لاہور سے، شعیب رضا صاحب کا فون آیا ہے، اور محمد پیغام آیا ہے میسج، اور محمد راحیل گوجرا سے، ٹوبہ ٹیک سنگھ سے۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کے علاوہ رانا نصیر لاہور ہنجروال سے، اور رانا اعجاز صاحب سعودی عرب سے۔ یہ جی سلام آپ کو پہنچے ہیں۔ اور چین نے جی آج کہا ہے، چین نے کہ سارے سیاستدان مل بیٹھ کے کوئی مسئلے کا حل کریں، کیونکہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا میرے عزیز ہم وطنوں والی کہانی، یہ کافی پھیل رہی ہے۔ آج بھی اس کی بڑی جو ہے نا وہ اسلام آباد میں اور ادھر ادھر اس کی افواہیں اور سارا کچھ جو ہے نا وہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر خاص نظر ہم کیا رکھ سکتے ہیں، اور اس میں لیکن جو اندر سے سارا کچھ کیا جا رہا ہے نا وہ بس اس میں ہم زیادہ نہیں بول سکتے۔ ٹھیک ہے سر؟ تو اس کے علاوہ جناب علی شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ صرف پنجاب میں الیکشن کروانا یہ پنجاب کے ساتھ زیادتی ہے اور سازش ہے۔ آج انہوں نے یہ سازش کا لفظ استعمال کیا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ یہ سازش ہے اور صرف پنجاب میں الیکشن کروانا، اور یہ پنجاب کے خلاف سازش ہے۔ یہ انہوں نے بیان دیا ہے، اس کو دیکھیں۔ اور یہ بیان انہوں نے دیا ہے نواز شریف سے ملاقات کرنے کے بعد۔ ٹھیک، اور اس کے علاوہ جناب علی مانی مینٹل نے کہا ہے کہ میں آئندہ ہفتے سڑکوں پہ نکلوں گا۔ وہ تم تو ہو ہی سڑک کی پیداوار، تم تو ہو ہی سڑک چھاپ، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے تم نے تو سڑکوں پہ ہی رہنا ہے، یا سڑکوں پہ نشئی رہتے ہیں، مال روڈ پہ، ادھر ادھر بس سٹاپوں پہ آپ دیکھتے ہیں نا جہاز لیٹے پڑے ہوتے ہیں، وہ بھی سڑکوں پہ رہتے ہیں، اور عمران نیازی نے بھی سڑکوں پہ ہی رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام آباد میں ریلی میں تھوڑی بہت وہ چھترول ہوئی ہے، لیکن زیادہ نہیں ہوئی نیازی صاحب کی نا، تھوڑی بہت چھترول ہوئی ہے نیازی صاحب کی، وہ ہے۔ اور یہ دیکھیں جناب ہم کھانے کے بعد کیا کھا رہے ہیں، یہ جی تربوز ہے۔ تو یہ دیکھیں جی، تسی گیس کرو ٹھنڈا ہے کہ میٹھا ہے؟ ٹھنڈا تو ہے، بالکل بہت ٹھنڈا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، یہ اب دیکھ رہے ہیں کہ ویڈیو جو آپ کے سامنے میں بنا رہا ہوں، اسی کھانے پینے کے دوران، اسی ویڈیو کے دوران ایک میسج آیا ہے اور ایک ویڈیو آئی ہے، بڑی خطرناک ویڈیو ہے۔ آپ کو پتہ ہے عمران کے حوالے سے کوئی خیر کی خبر تو آ نہیں سکتی، کوئی بھی خیر کی خبر نہیں آ سکتی۔ وہ یہ آیا کہ ایک مردان میں بھی آج عمران خان نے وہ نکالا ہوا تھا جلسہ، تو وہاں پہ اس کے جو تحریک انصاف کے لوگ تھے تو کہتے ہیں وہاں جب ریلی ختم ہوئی یا جلسہ ختم ہوا تو وہاں ایک مولوی نے دعا کی عمران خان کے حق میں، اور اس نے ایسی گستاخی والے کوئی فکرے بولے
کہ جناب علی ہم عمران خان کو بالکل پیغمبر کا درجہ دیتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں یہ وہ. تو یہ وہ دعا کر رہے تھے. جب انہوں نے دعا کی تو وہاں ساتھ کھڑے ہوئے بندے نے ان کو منع کیا، مولانا صاحب کو مولانا صاحب سے، کہ آپ ایسی باتیں نہ کریں. تو پھر اس کو خیر کہتے ہیں جی اسٹیج سے اتار لیا انہوں نے، اور پھر پی ٹی آئی کے لوگوں نے ہی اس کو وہاں پہ ٹھڈوں مکوں سے تپڑوں سے یہ وہ کر کے تو مار دیا، اور وہ مر گیا. اس کی ویڈیو ساری اب وہ صبح تک دیکھیں گے کہ آپ وہ پھیلی ہوئی ہوگی. تو سر جی اس طرح کا فتنہ اور فساد پھیل رہا ہے، اور یہ بڑی سوچی سمجھی سکیم کے تحت پھیل رہا ہے. اور یہ اگر زیادہ پھیل گیا، اور جس طریقے سے عمران خان انتہا کی باتیں کرتے ہیں، انتہا کی مرنے مارنے والی بات کرتے ہیں، تو یہ چیز عوام میں آ گئی تو اس کا بڑا ہی نقصان ہوگا، بہت نقصان ہوگا. پاکستان کا نقصان ہوگا، دین کا، اسلام کا نقصان ہوگا، سب کا نقصان ہوگا. دیکھیں نا، یہ اوپر تلے یہ واقعات ہو رہے ہیں، اور یہ سارے عمران خان کے حوالے سے ہو رہے ہیں. اور عمران خان نے کبھی تردید نہیں کی کہ لوگوں یہ جو لوگ واقعات کر رہے ہیں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس نے کبھی تردید نہیں کی. کبھی تردید سنی ہے انہوں نے؟ ابھی جو بچے کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، وائرل کرنے والے یہی ٹیم ہے سوشل میڈیا کی. پھر جو بھی ایسے وہ باتیں کرتے ہیں غلط الٹی سیدھی، اللہ رحم کرے یار. یہ واقعی فتنے کی پوری شکل اختیار کر گیا ہے، اور اب ہم ان کے لیے کیا کریں، کیا کریں ان کے لیے. چلیں، یہ تو افسوسناک واقعہ مجھے کسی نے بھیجا ہے، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. اور وہ ویڈیو آپ دیکھیں گے، وہ وائرل ہوئی. وہ کوئی وہ مولوی صاحب ہی تھے جن کو انہوں نے مار دیا ہے، اور بالکل اس کی ساری ویڈیو وہ کلیئر نظر آ رہی ہے ہر جگہ. اب بھائی جی ایک آپ کو بتائیں کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں نا، وہ اسٹیبلشمنٹ کو مل رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو مل رہے ہیں اور راہ ہموار کر رہے ہیں. عمران خان کے لیے نہیں، اپنے لیے. یہ خبر ہے نا، یہ خبر ہے. اس میں جناب علی فواد چودھری بھی بیچ میں شامل ہے، اور اسد عمر بھی شامل ہے. اور یہ جو کور کمیٹی ہے نا عمران خان کی، اس کی کیا وجہ بنی ہے؟ تازہ ترین وجہ یہ بنی ہے کہ عمران خان کسی بات پہ جو ہے نا وہ ہماری بات نہیں مانتا. کور کمیٹی کی فل ڈکٹیٹرشپ کا ماحول ہے. میں جی ٹکٹیں خود دوں گا. اصل یہ کہ خود اس نے پیسے رکھنے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے. ان کو وہ کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. جیسے اعجاز چودھری صاحب نے کہا تھا، وہ بھائی 1 کروڑ 20 لاکھ روپے لے کے آئیں، اس تو کروڑ تو تھلے ہوئے گا تو تیری ملاقات ہی نہیں کراویں گے، ٹھیک ہے. وہ جیسے شیخ رشید کہتا تھا نا کسی کے لیے کہ اے جناب اے تے بڑے لوگ نے کھاندے نے، انہیں دے منہ چ جو ڈگ دے نا او اسی لوگ کھانے ہیں. یہی صورتحال عمران خان کی بنی ہوئی ہے. عمران خان پیسے ایسے چاروں ہاتھوں سے لے رہا ہے، ٹھگ رہا ہے، لے رہا ہے، ٹکٹ بیچ رہا ہے، ویڈیو لیک ہو رہی ہیں، یہ ثاقب نثار، یہ وہ سارا آپ کے سامنے ہو رہا ہے نا سارا. تو یہ وہی ہے جو بچتا ہے تو ان کے منہ میں آتا ہے. کسی کو شاہ محمود قریشی نے کہا جی میں تجھے ٹکٹ لے کے دوں گا، فواد چودھری ٹکٹیں بیچ رہا ہے. یہ سارے نمبر 2 کام کر رہے ہیں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. تو یہ جتنے لوگ ہیں نا، اب ان کو اتنا ملتا ہے جتنا کسی کے منہ سے 2-4 چاول نیچے گر جائے نا تو وہ چاول کھا لے. اب انہوں نے سوچا کہ یار یہ تو عمران خان تو اسٹیبلشمنٹ سے بھی متھا لگا کے بیٹھا ہے، ساری پارٹیوں سے بھی، اور برا بھلا بھی کہہ رہا ہے، ہم بھی برے بھلے ہو رہے ہیں، آزمائش میں پڑے ہوئے ہیں، تاریخیں بھگت رہے ہیں، یہ وہ. تو انہوں نے -1 فارمولہ، عمران خان کو نکالو، پاگل ڈکلیئر کرو میڈیکل سے، اور اس کو فارغ کرو، اور سارے یہ بنی گالا پہ اور یہ اس کو تحریک انصاف کا دفتر بنا کے، تو ہم تحریک انصاف کو نارمل شو کر کے، انتہا پسند نہیں. عمران کی جو تحریک انصاف ہے وہ انتہا پسند ہے.
تو نارمل شو کر کے ہم یہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا اور ان کو کہتے ہیں کہ جناب ہم سب سے بہتر ہیں، آپ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھیں۔ یہ کہانی چل رہی ہے۔ یہ شاہ محمود قریشی صاحب اسٹیبلشمنٹ کو مل رہے ہیں، لیکن کس کے لیے؟ اپنے لیے۔ یہ آپ کو میں نے بات واضح کرنی تھی، بتانی تھی، اور یہ آپ کریں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اگلی ویڈیو جو ہے نا آپ کو سنائیں گے۔ باہر بہت تیز ہوا چل رہی ہے، آندھی بھی آئی ہے آج شام کو، اس وقت ہوا تیز چل رہی ہے، ٹھنڈ ہے باہر، اور 7 مئی کو اتنی زیادہ ٹھنڈ میں نے کبھی نہیں دیکھی، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ پاکستان کی خیر کرے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو بریکنگ نیوز دی ہے نا، بڑے آرام سے دی ہے۔ میں جتنی بھی بریکنگ نیوز کبھی دیتا ہوں تو بڑے آرام سے دیتا ہوں، لیکن آپ دیکھیں گے یہ 2-4 ہفتوں میں یہ چیز سامنے آ جائے گی، اور پی ٹی آئی کا اور تحریک انصاف کا -1 فارمولے پہ عمل کرتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے گی، ٹھیک ہے۔